بچے کو اپنے پاس لانے کے لیے ٹافی دی جاتی ہے، انجیکشن دکھا کے تو بچہ نزدیک نہیں۔ جو 30 سالہ 50 سالہ نماز کے قریب نہیں آتا، دین کو نہیں سمجھتا، وہ بھی کیونکہ کلیئر ایمانی اور دین کی بچہ ہے۔ اس بچے کو بھی قریب لانے کا طریقہ یہ ہے نرمی سے بات کرو، نرمی سے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی تشریف فرماتے، عبد الملک ابن مروان بڑے غصے کی حالت میں ان کے پاس آئے اور آپ کے خود گفتگو کرنے لگے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی بصیرت دی تھی، سنتے تھے۔ جب بات ختم ہوئی تو کہا، نہ تم موسیٰ سے نیک ہو نہ میں فرعون سے برا ہوں۔ جب اللہ نے موسیٰ کو بھی کہا تھا ہارون کہ جاؤ فرعون کو جا کے دعوت دو، تو کہا تھا کہ نرمی سے جا کے بات کرو۔ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى۔ اے موسیٰ، فرعون کا اپنے آپ کو رب گیا، اس کے پاس جاؤ لیکن دعوت نرمی سے دینا، شاید اس کے اندر خوف آ جائے، شاید وہ نصیحت پکڑے۔ دو پہلو، خوف الہی دلانے کے لیے، نصیحت کو دل میں اتارنے کے لیے نرمی بہت ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ، جو دوس قبیلے کے سردار تھے، مکہ میں آ کے لوگوں نے پکڑ لیا، ہوئے کیسے آئے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے جادوگر رہتا ہے، پریشان ہو گئے۔ دوسرے نے پکڑا وہی کہا، تیسرے نے پکڑا، پریشانی کی حالت میں روئی دی اور اپنے کانوں میں لے لی کہ میں نہ وہ جادوگر کی بات سنوں اور نہ مجھ پہ جادو کا اثر ہو۔ جب بیت اللہ میں آئے تو اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، فعجبہ الصلاۃ، نماز بڑی پیاری لگی انہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد پوچھتے من انت، کون ہے آپ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی اور مسکراہٹ میں گفتگو کرتے تھے، مسکرائے اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کانوں میں کیا تھا؟ روئی سنائی نہیں دی، اس کو بھی سنائی نہیں دیا تھا، اس کو بھی سنائی نہیں دیا تھا۔ سوچتا ہے یار کیا انہوں نے میرے ساتھ تماشا بنایا ہے، میں کو پاگل ہوں اپنے خاندان کا سردار، روئی نکالی اور میں بری بات ہوگی تو نہیں مانوں گا۔ پھر پوچھا میں کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عادت مبارکہ کو پھر دہرایا، مسکرائے اور کہا صلی اللہ۔ کہتے آپ جادوگر؟ کہا جی ہاں مجھے جادوگر کہا ہے۔ کہا کون سا جادو ہے آپ کے پاس؟ جب چند کلمات سنے تو کہتے ہیں یہ جادو تھا مجھے بھی سکھا دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسلمانوں واپس پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھتے، وادیوں میں اترتے، دوس قبیلے میں پہنچے، سامنے باپ نظر آتا، کہتے دبئی مرحبا یا دبئی، قال الیک عنی، پیچھے رہو۔ بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا تم کافر ہو، مسلمان ہو چکا ہوں۔ کہا دینی دینوں، بیٹا تم مسلمان ہو میں بھی مسلمان، مسلمان ہو گئے۔ کہا اب آج بیوی نظر آئی، کہتی تو بھائی تو غیر آ گیا، قال الیک عنی، پیچھے رہنا۔ قالت ولما، وہ کیوں؟ کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم کافرہ ہو، مانو گی اسلام تو بیوی ہو وغیرہ تعلق ختم ہے۔ کہتی ہے ایمان تو لے آؤں گی لیکن اخاف من ذی الشرع، موضوع الشرع کا خود تو رات میرے سارے بچے مار جائے گا۔ اور کہا وَلَوْ كَانَ أَبُوهُ، اب اس کا باپ بھی میرے بچوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کہہ دن جب کتوں سے ڈرا کرتے تھے، اب اسلام کی نعمت اللہ نے دے دی، مسلمان ہو گئے۔ قوم کو دعوت دی، نیا جذبہ تھا، کسی نے مانا ہی نہیں ہے، اس سے میں آتا ہے۔
واپس اللہ کے رسول کے پاس گئے، کہتے اللہ کے رسول ہاتھ اٹھائیے، ادعو اللہ ان یهدک دوسا، بس دعا کیجئے کہ پورا دوس قبیلہ ہلاک ہو جائے۔ کمائی کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا پھر تو پہلے ایسا کرو تو بھی ہاتھ اللہم، جب اتنے الفاظ کہے تو فیلتے میں کہتے میں نے کہا آلک دوس، لو جی دوس قبیلہ مارا گیا، لیکن اللہ کی رسول نے دعا کیا کی اللہم اہدی دوسا وقتی بہم، اللہ پورے دوس قبیلے کو ہدایت دے دی اور میرے پاس دے۔ تو خیر مسکرا رہے تھے اللہ کے رسول میں نے کیا طلب کیا اور آپ نے دعا کیا کر دی، کہا اب جاؤ جا کے دعوت دو، لیکن آپ پتہ کیا کرنا، وَرْحُقْ بِهِ، نرمی سے دعوت دینا، جا کی نرمی سے دعوت دی، پورے قبیلے کو ساتھ لیا اور سب مان کے آگے اسلام کو۔ نرمی بڑی ضروری ہے، مسلمانوں نرمی سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطائیں کرتے ہیں وہ سختی اور ترشی اور خرمزاجی سے نہیں ملا کرتی۔ اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جو بات سمجھائی تھی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ میرے پیارے پیغمبر، نہ تیرے جیسا میں نے حسین پیدا کیا، نہ تجھ سے بڑا واحد دنیا میں آیا ہے، حسن بھی اخیر، علم میں بھی اخیر، لیکن یاد رکھنا اگر تیرے اندر نرمی نہ ہوتی تو ارد گرد جیسے آقا بیٹھتے ہیں نا، ان میں سے کوئی نظر ہی نہ آتی، سب بھاگ جاتے۔ اس لیے لوگ کسی کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتے، علم کو نہیں دیکھتے، دیکھتے ہیں اس کے اندر مسلمانوں کی محبت و شفقت اور پیار کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ تیسرا طریقہ جس سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، ایک وقت تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ کھانے کے بعد سویٹ ڈش سنت، یہ غلط بات ہے کہ حدیث میں نہیں کہ کھانے کے بعد سویٹ ڈش سنت۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے، جو ان کے سامنے کیا گیا، اقرار کیا ہے، اسلام کا حصہ ہے، ویسے کھائی جا سکتی ہے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ کتاب النکاح میں امام بخاری لے کے آئے ہیں، کان یحب العسل والحلوى، آپ شہد کو بھی پسند کرتے ہیں، میٹھی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ بعض سخی لوگوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے کہ اللہ کے رسول شہد بھی پسند کرتے اور حلوہ بھی پسند کرتے ہیں۔ ان بیچاروں کو یہ مطلب یہ عربی کا حلوہ ہے، میٹھی چیز کو کہتے ہیں، یہ پاکستانی سوجی کا بنا ہوا حلوہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی حدیث نہیں ہے کہ یحب الماء الحلو، آپ میٹھا پانی پسند کرتے ہیں، لیکن سنت ثابت کرنے کے لیے تو دلیل چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نئی ڈش آتی ہے کھانے کے بعد، ایک نئی ڈش، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہو کہ وضاحت کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ کون سی ڈش ہے۔ گیدرنگ، فنکشن، شادی، کوئی بھی اجتماع ہو، ختم ہونے کے بعد آدھ گھنٹہ جب تک مسلمانوں کی غیبت نہ کی جائے اس وقت تک مجلس برداشت نہیں ہوتی۔ یہ کھانے کے بعد آج تک سبھی ڈش استعمال کی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، مسلمان